ناظرین، اللہ پاک آپ کو خیر وافیت سے رکھے۔ ایک بھائی کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے؟ کیا ہے ہم پر نظر کا اثر ہو گیا ہے؟ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، اور دوسرا سوال یہ کیا بھائی نے کہ کیا نظر کا لگنا حق ہے؟ کیا واقعی نظر لگ جاتی ہے یا پھر یہ ایسے ہی افواہ کیا ہے اڑا دی گئی ہے؟ لوگوں میں اسی طرح سے نظر کا چرچا چلتا رہتا ہے، کیا واقعی نظر لگ جاتی ہے؟ تو دیکھیے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو نظر کے بارے میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ اور جس انسان کو نظر لگتی ہے بھائی، وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس انسان کو بہت زیادہ کمزوری دکھائی دیتی ہے۔ وہ انسان جس طرح سے اپنی پہلے زندگی گزار رہا تھا سکون کے ساتھ، اس کے بدن میں حرارت پیدا ہونے لگتی ہے، اس کے بدن میں کیا ہے اسے پھر سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسا رہتا ہے جیسے کہ اسے کتنی ٹینشن ہو۔ وہ کیا ہے اس کا دماغ بھاری بھاری ہونے لگتا ہے، اس کا بدن کیا ہے اکڑنے لگتا ہے۔ یہ نظر لگنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ نظر لگنا حق ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور کیا ہے، صحابہ کرام کو جب نظر لگ جایا کرتی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول انہیں کیا ہے اس کا علاج بتایا کرتے تھے کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے نظر لگنے کی صورت میں۔ تو کیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام حسن اور امام حسین کو جب نظر لگی تو انہوں نے کیا ہے ایک دعا پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ان پر دم کیا، انشاءاللہ نظر دور ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا ہے ثابت ہے، نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ اور نظر یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ نظر پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے، یہ نظر پتھر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو انسان تو رہا دور کی بات، انسان کے کیسے ٹکڑے نہیں کرے گی، انسان کو کیا ہے ایک دم ادھمرا کر دیتی ہے یہ نظر۔ تو انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نظر کیا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے آپ کو پڑھنا ہے۔ کیا ہے قرآن پاک کے اندر سورہ کوثر ہے، اگر کسی کو نظر لگ جائے، اگر آپ کے بچے کو نظر لگ جائے یا آپ کے گھر میں سے کسی کو نظر لگ جائے، تو آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، جو کہ اگر قرآن پاک بھی ہماری بہن یا ہمارا بھائی کوئی قرآن پاک بھی اگر نہیں پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ضرور یاد ہوگی انا اعطیناک الکوثر۔ تو پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد انا اعطینا پڑھنی ہے ایک مرتبہ، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر انا اعطینا الکوثر پڑھنی ہے۔ یعنی کہ 3 مرتبہ پڑھ کر یہ جس پر نظر لگی ہوئی ہے اس پر پھونک مارنی ہے، اس پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی، انشاءاللہ اسے شفا مل جائے گی۔ تو آپ کو یہ انا اعطینا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عمل آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے، ایک مرتبہ پھر دوسری بار بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر آپ کو قل اعوذ برب الناس آپ کو پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پورے عقیدے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اللہ پاک ضرور آپ کی کیا ہے جو آپ کو تکلیف ہے، جو آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ کیا ہے قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے، اور کیا ہے جس پر نظر لگی ہوئی ہے اس کو آپ کو دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے، انشاءاللہ وہ بالکل تندرست ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ کو میں بتاؤں کہ جو ہمارے گھروں میں ہماری کیا ہے بڑے بوڑھے، جو ہماری کیا ہے بڑی خواتین کرتی ہوئی آ رہی ہیں، ایک ٹوٹکا ہے جو انشاءاللہ بالکل آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، جس ٹوٹکے سے آپ کی نظر ایک دم دور ہو جائے گی۔ وہ ٹوٹکا ہے، بڑے دھیان کے ساتھ سنیں آپ۔ اور یہ ٹوٹکا ایسا ہے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسی ہی فالتو چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے بڑے بوڑھے جو گھر کے تو وہ کرتے ہیں اس چیز کو، تو انشاءاللہ وہ بندہ جس پر نظر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی پورے عقیدے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پختگی کے ساتھ آپ اس ٹوٹکے کو کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو شفا مل جائے گی۔ وہ ٹوٹکا کیا ہے؟ اور یہ ٹوٹکا ایسا ہے، یہ حدیث پاک کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہوگا، یہ حدیث پاک کے خلاف ہوگا،
تو بھائی میری بہن ایسی کچھ بات نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ اگر آپ کیا ہے اس چیز سے، اس ٹوٹکے سے نظر اتارنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اتار سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے۔ اب بڑے دھیان کے ساتھ سنیں وہ ٹوٹکا کیا ہے۔ تو دیکھیے آپ کو 7 مرچ لینی ہے، لال لال والی 7 مرچ آپ کو لینی ہے، اور لینے کے بعد اس کو کیا ہے 7 مرچوں کو جس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے اس کے سر سے آپ کو پھرانا ہے، اس کے سر سے آپ کو گھمانا ہے 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ گھما لیں۔ تو گھمانے کے بعد پھر ان 7 مرچوں کو آپ کو جلا دینا ہے۔ آپ کو ان 7 مرچوں کو آپ جلائیں گی، جلانے کے بعد پھر آپ دیکھیں گی کہ اگر جس پر نظر ہے اس کو اگر دھسک آ گئی، اس کو اگر کھانسی اڑ گئی، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب مرچیں جلتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کھانسی تو آئی جاتی ہے، کیا ہے ناک کے اعتبار سے جب ناک میں اس کی مہک جائے گی تو کیا ہے کھانسی آپ کو آ جائے گی۔ لیکن یہ بتایا ہے کہ اگر جب مرچیں جلیں گی تو اگر آپ کے اوپر نظر ہوگی، اگر آپ کے اوپر نظر ہوگی تو کیا ہے آپ کو دھسک کیا ہے نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو نظر نہیں لگی ہوئی ہوگی تو آپ کو کیا ہے دھسک آ جائے گی، آپ کو کیا ہے کھانسی آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ کو نظر لگی ہوئی ہوگی تو آپ کو کھانسی نہیں آئے گی، آپ کو کیا ہے دھسک نہیں آئے گی۔ تو اس کے ذریعے کیا ہے مرچوں کے ذریعے وہ آپ کی نظر اتر جائے گی، اس ٹوٹکے کے ذریعے نظر آپ کی اتر جائے گی۔ اس ٹوٹکے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس ٹوٹکے سے آپ نظر اتار سکتے ہیں۔ قرآنی اعتبار سے کیا ہے میں نے عمل جو بتائے ہیں اس پر عمل کر کے اس سے بھی آپ کیا ہے نظر اتار سکتے ہیں۔ امید ہے یہ نظر اتارنے کا عمل آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ملنے والے بھی اس ویڈیو سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال، کوئی آپ کا مسئلہ ہوا کرے تو انشاءاللہ کمنٹ کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں اور بتانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔